بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھ لے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھو اور اپنے سے بہتر شخص کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر انعام کی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 227۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ۔ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میری شفاعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سعادت مند اور خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پڑھا ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5574۔